خواتین و حضرات بہت شکریہ. یہاں پہ آج میرے ساتھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پیٹرولیم ندیم بابر صاحب اور میں آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. بنیادی طور پہ یہ اسی سلسلے کی اسی کڑی کا سلسلہ ہے جو کہ ہم نے تقریباً 9 سپتمبر اور اس سے پہلے سال ہم لوگ کافی بار فلور آف دا ہاؤس پہ میں بات کرتا رہا ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی، کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے جو سابقہ حکومتیں ہیں مسلم لیگ نون کی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے گیس اور تیل کے ذخائر کی دریافت کے لیے کوئی حتمی یا کوئی عملی کوئی قدم انہوں نے نہیں اٹھائے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں وہ تقریباً یومیہ 7.5% کے حساب سے گھٹتے رہے ہیں، کم ہوتے رہے ہیں. 7.5% یومیہ پر اینم، 7.5% پر اینم. اور اس وقت جو سندھ کا آپ کا جو کل آپ اس کا ٹوٹل یا دیکھیں کہ اس وقت کمی کتنی آ رہی ہے سندھ کے اندر، وہ تقریباً 250 MMCFD گیس کی کمی اس وقت آ رہی ہے سندھ میں. اور اس پہ 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. یہ اس وقت آرٹیکل 158 سے چیز آگے چلی گئی ہے، اور یہی چیز جو ہماری کانفرنس وزیر اعظم صاحب نے جس کو شیئر کیا تھا، اور اس میں ہمارے صوبائی وزراء اعلیٰ بھی آئے تھے، ان کی نمائندگان بھی تھے اور ہم لوگ بھی وہیں پہ موجود تھے، وہ اسی بات پہ تھی جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ریکمنڈیشن پہ ایک کانفرنس ہولڈ کی گئی تھی کہ پاکستان کی چاروں دہائی کے درمیان ایک کنسنسس ہو جائے، ایک باہمی مطلب اس کے ساتھ کنسنسس آ جائے کہ آگے جاتے ہوئے گیس کی جو قیمت ہے یا جو طریقہ کار ہے جو ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں اس پہ ایک آنگی آ جائے، اور وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کے اوپر تھی. یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم لوگ تقریباً 1.5 سال سے، بلکہ پچھلے سال بھی آپ پورا دیکھیں تو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں یہ بات کرتا رہا پچھلے سال دسمبر میں بھی اور نومبر دسمبر جنوری میں، کہ 17 کلومیٹر کا ایک حصہ ہے وہاں پہ پائپ لائن لے کرنی ہے. بدقسمتی سے سندھ حکومت نے وہ رائٹ آف وے یا رستہ دینے کی اجازت جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے نہیں دی. ابھی آج صبح بھی ہمارے پاس دوپہر کو ہمارے کراچی کے بزنس مین آئے ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے کہا، میری کل کی ٹویٹ بھی میں نے کی تھی کہ یہ 17 کلومیٹر جو ہمیں رائٹ آف وے یا سندھ حکومت دے دیتی ہے تو ہم لوگ فوراً ہم نے اپنی طرف سے موبلائز کیا ہوا ہے، پر وہ ہمیں دے دیتی ہے تو ہم لوگ جلد از جلد اس کو یہ پورا کر لیتے ہیں، اور اس سے تقریباً 150 MMCFD گیس ہم لوگ سسٹم میں ڈال سکیں گے. تو یہ وہ کانٹورز ہیں، خد و خیال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کا اس کا ٹیک اوے کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے کہ پاکستان میں گیس کی کمی آ رہی ہے، جو ہماری اپنی گیس ہے ہمیں گیس امپورٹ کرنی پڑے گی. ہمیں جو اس وقت سرکولر ڈیٹ گیس کے شعبے میں تقریباً 250 ارب سے چڑھ گیا ہے، کیونکہ سابقہ حکومتوں کی ایک غلط پالیسی کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے جاتے ہوئے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس پہ ہم ساروں کو باہمی اشتراک کے ساتھ اس پہ اگریمنٹ کرنا پڑے گا. اور جو فوراً جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں کی پلاننگ اور اس پہ ریشننگ ہمیں کرنی پڑے گی. کئی سیکٹرز کو CNG کو کئی جگہوں کو ہمیں کم دینی پڑے گی، کئیوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور جو 17 کلومیٹر ہے وہ ہمیں جلد از جلد بنانا پڑے گا، بشرطے کہ گورنمنٹ آف سندھ ہمیں رائٹ آف وے دے دے. ابھی میں اپنے ساتھی ندیم بابر صاحب کو گزارش کروں گا وہ آپ کو مزید اس کے اوپر بریف بھی کر دیں. السلام علیکم، آپ سب لوگوں کا شکریہ آنے کا. اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں گیس کے پریشرز کم ہیں، اور کئی جگہ سے یہ شکایت ہے، انڈسٹری شکایت کر رہی ہے کہ ان کو گیس پوری نہیں مل رہی. میں آپ کو 2 نمبر بتاؤں گا. پچھلے سال سوئی سدرن گیس پائپ لائن سسٹم میں تقریباً 1120 سے 1150 ملین کیوبک فٹ ڈے گیس ایڈ ہو رہی تھی. آج کی تاریخ میں یہ نمبر گر کے 960-970 پہ آیا ہوا. اور اگر میں سارے سال کی ایوریج لوں تو تقریباً ایک سال میں 140 سے 150 ملین کیوبک فیٹ پروڈکشن میں ڈکلائن ہے سوئی سدرن کے سسٹم میں جو گیس جاتی ہے. دوسری طرف ڈیمانڈ میں تقریباً 100 کا
پچھلے سال کے مقابلے میں، اور یہ دونوں آپ جب جمع کرتے ہیں تو یہ 250 کا شارٹیج سوئی سدرن سسٹم میں آ رہا ہے۔ سوئی ناردرن میں اس وقت کوئی شارٹیج نہیں ہے، لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ سوئی سدرن میں یا سندھ میں یہ پوزیشن رہی ہے کہ جی ہم صرف ڈومیسٹک گیس لیں گے، ہم LNG نہیں لیں گے۔ ہم نے پچھلے جون سے کراچی الیکٹرک کے لیے صرف، کیونکہ کراچی الیکٹرک کے مسئلے مسائل سب کو معلوم ہے، ہم نے تقریباً جون سے 100 ملین کیوبک فیٹ LNG کی سپلائی کراچی الیکٹرک کو دینا شروع کی ہوئی ہے، تقریباً 100، آج کے دن میں تقریباً 110 کے قریب جا رہی ہے، بٹ اوسطاً تقریباً 100۔ سو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 250 کی شارٹیج عمر بھائی نے مینشن کی، اس میں سے تقریباً 100 کی شارٹیج ہم 100 کے قریب LNG کراچی الیکٹرک کو دے کے کم کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہ کر رہے ہوتے تو اس وقت صورتحال اور خراب ہو رہی تھی۔ اب ہم اور مزید LNG کچھ دے سکتے ہیں، لیکن 1 منٹ کے لیے ذرا یہ بات سمجھیں کہ اس وقت جو شارٹیج ہے کراچی میں یا سارے سوئی سدرن سسٹم میں، دسمبر اور جنوری میں جب سردیاں آ جائیں گی تو یہ شارٹیج 250 سے بڑھ کے تقریباً 400 پہ چلی جائے گی، اور اسی وقت سوئی ناردرن کے سسٹم میں دسمبر اور جنوری 2 مہینے جو ونٹر کے ہمارے ہارڈ ونٹر ہوتے ہیں، سوئی ناردرن کے سسٹم میں بھی تقریباً 300-350 کی شارٹیج ہوگی۔ سو ہمارے لیے اس وقت یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سوئی ناردرن سے کچھ گیس ڈیورٹ کر سکیں سوئی سدرن کی طرف۔ سو ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کر کیا رہے ہیں، جیسے عمر بھائی نے کہا، ہم تقریباً 1 سال سے 1.5 سال سے سندھ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راہداری دے دیں، ہمیں پورٹ قاسم سے ایک 17 کلومیٹر کی پائپ لائن ڈالنی ہے جس میں کچھ حصہ سندھ گورنمنٹ کی زمین سے گزرتا ہے۔ اگر وہ ہمیں مل جائے رائٹ آف وے، جس کا ہمیں سندھ گورنمنٹ کے منسٹر انرجی نے چند دن پہلے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے 8 دن میں ہمیں یہ دلوا دیں گے، لیکن یہ معاملہ جیسے میں نے کہا تقریباً 1.5 سال سے چل رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم کریں گے یہ کہ جو ہمارے دونوں LNG کے ٹرمینلز ہیں جو اس وقت تقریباً 1200 کے قریب چل رہے ہیں اس مہینے، وہ ہم دسمبر اور جنوری میں ان کو 1200 کی بجائے 1300-1350 تک چلا سکتے ہیں، لیکن وہ گیس موو کرنے کی ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے پائپ لائن کی وجہ سے۔ سو اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں یہ راہداری دے دے اگلے چند دن میں تو انشاءاللہ ہم دن رات کام کروا کے دسمبر کے وسط تک اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ یہ جو شارٹیج سندھ میں آ رہی ہے، کراچی میں آ رہی ہے، دسمبر جنوری میں جو 400 تک چلی جائے گی، اس کو ہم قدرے بہتری لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پائپ لائن کا راستہ ہمیں نہ ملا اور اگلے چند دن میں نہ ملا، کیونکہ فزیکلی ہم نے 17 کلومیٹر کی لائن ڈال دی ہے 30 انچ کی، تو پھر صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے کراچی شہر میں انڈسٹریلسٹ کی یا باقی۔ سو یہ تو امیجیٹ ہے۔ لانگ ٹرم آپ سب کو معلوم ہے کہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہم نے سارے دن کا سیمینار رکھا 9 ستمبر کو، اس میں ہم نے ENP بڑھانے کی، پروڈکشن بڑھانے کی کافی چیزیں ڈسکس کی اور ان سب پہ کام شروع بھی کر دیا، لیکن امیجیٹ شارٹ ٹرم میں جو اس وقت صورتحال ہے کراچی میں اور سوئی سدرن میں، اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں سندھ گورنمنٹ کا تعاون چاہیے، اور یہ جو ایڈیشنل LNG ہم لائیں گے یہ کراچی شہر میں ہی استعمال ہونی ہے۔ سو اگر ہمیں رائٹ آف وے نہ ملا تو اس کا سب سے بڑا افیکٹ کراچی شہر میں ہوگا، جو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپورٹرز کے پاس اچھی آرڈر بک ہے۔ آج بھی ہماری تقریباً کراچی کے 10 بڑے ایکسپورٹرز کے ساتھ کافی طویل ڈسکشن ہوئی ہے۔ کل شام میری اعتماد کی ساری ٹیم کے ساتھ ہوئی ہے جس میں کراچی کے بھی لوگ تھے، لاہور کے بھی لوگ تھے، اور ہم ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی سپلائی جس حد تک ہم برقرار رکھ سکیں تاکہ ان کی فیکٹریاں چلتی رہیں اور ایکسپورٹ پہ افیکٹ نہ آئے، لیکن یہ کرنے کے لیے ہمیں سندھ گورنمنٹ کا بھی تعاون چاہیے اور ہمیں انڈسٹریز کا بھی تعاون چاہیے۔ سو یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشانی کا بھی شکار تھے، اسپیشلی انڈسٹریلسٹ، اور جہاں تک
रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स का ताल्लुक है कराची में, जब शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि मैंने सिर्फ इंडस्ट्री का प्रेशर अफेक्ट करना है, वो फिर सारे सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप होगा। सो हमारी कोशिश यही है, और आज हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, वो इस चीज़ को अब समझ रहे हैं कि लोकल गैस तो लिमिटेड है, तो अगर उन्हें और गैस चाहिए तो वो LNG की सूरत में आएगी, और LNG की सूरत में आएगी तो उसकी कॉस्ट का भी डिफरेंस है। तो उनके साथ हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, तकरीबन हमारा इत्तेफाक हो गया कि हम और LNG ला के उनको अगले 2-2.5 महीने में क्या सप्लाई कर सकते हैं, और उनसे भी दरख्वास्त की गई है कि सिंध गवर्नमेंट से रब्ता करके हमें ये राइट ऑफ वे दिलवाएं। सो आई स्टॉप हियर, अगर कोई सवाल जवाब हैप्पी टू आंसर। जी सर, आज आपकी CC बोर्ड की भी थी, और उसमें चूँकि बात हुई है सारी कम्प्रिहेंसिव कि कितनी आपकी सेविंग्स हुई है गवर्नमेंट के लिए, उनको पास ऑन करने के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, तो उसके ऊपर ज़रा बताएं कि कितनी सेविंग्स हैं और वो कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन के क्या प्रोसेस होंगे। यानी सब बहुत अच्छा आपका सवाल है, पर वो सेपरेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे मुनासिब वक्त में अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह। आज सिर्फ क्या आज नहीं, वो सेपरेट है CCOE के प्लेटफॉर्म पे, वो हम लोग सेपरेट है इंशाल्लाह, अनकरीब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। असद उमर साहब भी होंगे, हम सारे होंगे वहाँ पे, कुछ दिनों की बात है। आपने ये इशू सिंध के हवाले से आपकी माजी गवर्नमेंट्स की जो आपने खामियां या निशानदेही की है, तो साबका हुकूमत का भी क्लेम रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं गैस की, और आपने अभी तक ये नहीं बताया कि पिछली गवर्नमेंट का जो शॉर्टफॉल है गैस का वो कितना था, आपने 2 सालों में शॉर्टफॉल कितना पूरा किया है, और जो गैस के हवाले से GIDC का इशू है वो अभी तक कहाँ तक पहुँचा, वो आपने उसमें जो है ना, वो आप टेक्सटाइल की जो लॉबी है उसको मिलवा रहे हैं नदीम बाबर साहब की शेख से, और वो जो पैसे हैं बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं वो गवर्नमेंट खजाने में अभी तक क्यों नहीं आया, जबकि इन्होंने ये क्लेम किया था नदीम बाबर ने कि ये सितंबर के पहले हफ्ते में पैसे खजाने में आ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर है। नंबर 1, नंबर 2 सर, एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लें, बाकी भी साथ में करें। दूसरा ये बताएं सर, ये पॉलिटिकल आप ये क्लेम कर रहे हैं सेम वाला कि वो आपको राहदारी नहीं दे रहे हैं, तो आपका ये फेलियर नहीं है कि आप चारों सूबों को अपने साथ मिला के नहीं चल रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रियाज साहब। सबसे पहले आपका सेकंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल का मैं जवाब देता हूँ। फेलियर हमारा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, जिसने तकरीबन 1.5 साल में हमें राहदारी नहीं दी, क्योंकि वो हुकूमत सिंध की ज़मीन है। हम उनको बारहा बात करते रहे हैं, इल्तिजा करते रहे हैं, सबसे पहली बात ये है। और नुकसान भी पाकिस्तान के शहरियों का हो रहा है और सिंध के सूबे का हो रहा है। दूसरी बात, आपने बात की कि नदीम बाबर साहब टेक्सटाइल लॉबीज़ को मिला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। खतूत हमारे पास आते हैं, हम लोग मार्कआउट करते हैं, कोई रात की तारीकी में किसी से मुलाकातें नहीं होती हैं, दिन दिहाड़े होती हैं, मीडिया के फुल ग्लेयर में होती हैं, वजारत ख़जाना में होती है, सारे वज़रा बैठे होते हैं, और चाहे वो गारमेंट्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान के शहरी हैं हम लोग, हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। और जो हम लोग इस हुकूमत की बात यही है, हम लोग साफ शफाफ डिसीजंस लेते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 4 ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए फाइल कर दिया GIDC के ऑर्डर पे। इसमें फर्टिलाइज़र भी है, इसमें एप्टमा भी है, इसमें CNG भी है, और इसमें कुछ इंडस्ट्री भी है। एप्टमा वालों को भी एक स्टे मिल गया है जो लिमिटेड बेसिस पे है, कैलकुलेशन पे, और इस कैलकुलेशन पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से कैलकुलेशन पे, जो बेसिक प्रेमिस है उस पे नहीं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स पे। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने 1 सितंबर को दोनों कंपनियों ने अपने बिलों में जो किस्त बनती है, 24 किस्तें होनी थी, पहली किस्त अपने बिलों में भेज दी है। सो ये कहना कि जी हमने कोई उनको फेवर दे दिया है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल उनको जा चुके हैं पहली किस्त के। अब अगर किसी ने कैलकुलेशन को चैलेंज किया है और उसको स्टे मिला है, तो जब तक वो कैलकुलेशन का स्टे खारिज नहीं होगा वो जमा नहीं कराएंगे। जिसके पास स्टे नहीं है वो जमा करा रहा है।
تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ایپٹما والے بھی آتے ہیں, فرٹیلائزر والے بھی آتے ہیں, وہ دونوں آ کے ملے حفیظ صاحب سے, انہوں نے 4 وزراء کو اکٹھا کیا, ڈسکشن کی, اور انہوں نے ہمیں بتایا دونوں گروپس نے کہ جی انہوں نے ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں فائل کیا ہے. اب جب ریویو لگ جائے گا, اگر سپریم کورٹ اس کو لگا دیتا ہے تو سپریم کورٹ راستہ بتا دے گا آگے کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے اسی بنیاد پر ملک بند کیا؟ نہیں, اس بنیاد پہ ان کا ملک بند کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کیلکولیشن پہ اور کلیکشن پہ ان کے کچھ خدشات ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریویو میں جانا چاہتے ہیں, ان کا اختیار ہے قانونی. اب آج ہم نے ان کو میٹنگ میں کلیئرلی کہا ہے کہ جی یہ پرانے پیسے ہیں, ہمارے حساب سے قیمت نہیں بڑھ سکتی. یہ بھی جب وہ ریویو اگر سپریم کورٹ ہیئر کرے گا تو اس میں ہماری یہ پوزیشن ہوگی کہ یہ پرانے پیسے ہیں, سے قیمت کیسے بڑھ سکتی ہے. اب آ جائیں آپ کے پہلے سوال پہ. پچھلے 24 مہینے میں ہم نے 26 نئی آئل اینڈ گیس ڈسکوریز کی ہیں, لیکن یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہیں. ٹوٹل ہم نے 245 MMCF گیس سسٹم میں نئی ایڈ کی ہے, لیکن اسی دورانیے میں 400 MMCF کا ڈکلائن بھی ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی کیا کر لیا آپ نے. EMP کا تقریباً 4 سے 5 سال کا سائیکل ہوتا ہے. جس وقت بلاک اوارڈ کیا جاتا ہے اس کی اسٹڈیز ہوتی ہیں, جیولوجیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں, پھر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ڈرلنگ ہوتی ہے, پھر پروڈکشن کے پلانٹس لگتے ہیں. تو اگر آپ کچھ سالوں کا بیچ میں گیپ دے دیں گے نا تو اس کا افیکٹ 4-5 سال بعد آئے گا. اور یہی 4 سے 5 سال کا سائیکل ہوتا ہے. جب آپ کوئی نیا بلاک اوارڈ کرتے ہیں نا تو اس کی اسٹڈیز, پھر اس کی ٹیسٹنگ, ڈرلنگ, پھر پروسیس پلانٹ لگنا, پھر فائنلی اس کو پائپ لائن لگا کے سسٹم میں ڈالنا. ہوا یہ ہے جو منسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت میں 5 سال کوئی نیا بلاک اوارڈ نہیں کیا گیا. اب وہ جو 5 سال کا گیپ آیا نا اس کا افیکٹ ہم اگلے 3-4 سال دیکھتے رہیں گے. اس حکومت نے آتے ہی تقریباً 10 نئے بلاک اوارڈ کیے ہیں, اور 20 اور بلاک اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ان کا اشتہار جا رہا ہے, 20 اور بلاکس کا, اور پھر دسمبر میں 7 آف شور بلاکس کا جا رہا ہے. ان سارے بلاکس میں جو ڈرلنگ ہوگی اس کا رزلٹ 4-5 سال بعد آئے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ نے تو کچھ نہیں کیا, یہ بات غیر مناسب ہے. ویسے آپ نے پوچھا جی کتنی ایڈ کی, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں 26 نئی ڈسکوریز, لیکن ہر ڈسکوری بہت چھوٹی تھی. ٹوٹل والیوم 245 ایڈ ہوا ہے, لیکن 400 ڈراپ ہو گیا. جی بالکل, ہماری اس وقت را ڈپلیشن لیول جو ہے 9.5% چل رہا ہے. اس میں ہم ایڈ کر بھی لیں جو پروڈکشن لے کے آ رہے ہیں تو 5-5.5-6%, پھر بھی نیٹ ڈپلیشن بن رہی ہے. یہ معاملہ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹ سندھ میں آ رہا ہے, سندھ کی فیلڈز میں آ رہا ہے. کسی اور کو باری, کسی اور کو باری. جی بتائیں. پچھلی گورنمنٹ کا شارٹ فال گیس اور اب آپ کا بھیا شارٹ فال ہر روز بڑھتا ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے. پچھلے سالوں میں شارٹ فال 550-600 MMC تک گیا تھا. 2 سالوں میں ڈیمانڈ 300-400 اور بڑھ چکی ہے, اور ڈکلائن ہو رہا ہے. سو یہ آپ پوائنٹ ان ٹائم نہیں دیکھ سکتے, آپ نے دیکھنا کہ ڈیمانڈ کتنی بڑھی ہے اور سپلائی کتنی ڈراپ ہوئی ہے. وہ گیپ جو ہے وہ LNG سے فل ہو رہا ہے. جی بتائیے. جیسے آپ بتا رہے ہیں شارٹ فال اتنا زیادہ ہونے جا رہا ہے سردیوں میں, تو لگ یہ رہے گا کراچی میں سردیوں میں بھی اتنی ہی لوڈ شیڈنگ ہوگی بجلی کی جیسے گرمیوں میں ہو رہی ہے. اور سندھ حکومت سب کیوں رہا ہے, پہلے تو لوڈ شیڈنگ کا بھی بتا دیجیے گا کیا صورت حال ہو سکتی ہے سردیوں میں سر, اور سندھ حکومت کی رات داری کیوں نہیں دے رہی, حالانکہ سندھ کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا کویشچن ہے آپ کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال حکومت سندھ سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں راہداری دے رہے. ہم تو ان کو بار بار لکھ سکتے ہیں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں خود اس چیز کو ریز کرتا رہا ہوں, اور انہوں نے ابھی تک یہ چیز نہیں دی. اور بالخصوص میں نے پرسوں بھی ٹویٹ کی, جس طرح میں نے آپ کو, بلکہ کل بھی پرسوں ہی میں نے ٹویٹ کی تھی, اور اسی چیز کے اوپر میں نے ٹویٹ کی تھی. اور آج جو صنعتکار سندھ سے ہمارے بھائی سارے آئے تھے ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ جی آپ بھی اپنا اثر رسوخ گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر استعمال کریں, کیونکہ سندھ میں یہ بہت ضروری ہے. 150 MMCFT گیس ہم لوگ انجیکٹ کر سکیں گے کہ بشرطے کہ بر وقت یہ پائپ لائن 17 کلومیٹر کی پوری ہو جائے. دوسرا سوال آپ کا لوڈ شیڈنگ کا ہے. وہاں پہ جس طرح میرے بھائی ندیم صاحب نے بتایا کہ جو پریشرز ہیں, کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ چڑھی ہے اور سپلائی جو ہے وہ نیچے گئی ہے, پریشرز ڈراپ ہوئے ہیں,
تو کئی جگہوں میں ٹیل اینڈ پہ کراچی الیکٹرک کی جو ٹربائنز ہیں وہاں پہ ان کا پریشر نیچے ہو گیا ہے، کیونکہ یہ گیس کی ٹربائنز ہوتی ہیں، کمپریسرز ہوتے ہیں، وہ ان کا پریشر ڈراپ ہوا ہے تو وہ پوری طرح اپنی بجلی جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سردیوں میں اوور آل آپ کی بجلی کی ڈیمانڈ پورے ملک میں ذرا نیچے ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ پرائسنگ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی لائیں گے کہ انوویٹو پرائسنگ بھی ہوگی، اور اپنی جو ہمارے پاس کیپیسٹی جو سردیوں میں زیادہ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے نیا پرائسنگ سٹرکچر بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اور کراچی الیکٹرک کا اپنا نظام ہے چلانے کے لیے، پر اوور آل ڈیمانڈ آپ کی سردیوں میں بجلی کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ مینج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سر یہ چیز ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو 17 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے وہ واقعی حکومت کی اجازت کیوں مانگ رہی ہے سندھ حکومت سے؟ جو راداری کی جاتی ہے وہ تو سوئی صدر کا کام ہے، اس نے راداری لینی ہے۔ ایسی کون سی پائپ لائن ہے جس کے لیے واقعی حکومت کو ضرورت پڑ رہی ہے سندھ حکومت سے پرمیشن لینے کی، اور ہوپفلی جو ہے 70 کلومیٹر کے نیچے سے نہیں گزر رہی پائپ لائن؟ اس پہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ کون سا جی ندیم بھائی، ندیم صاحب آپ پائپ لائن اتنی ضروری کیوں ہے کہ اس کے لیے آپ اتنی بڑی پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ صرف اس کے لیے نہیں، اور بھی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی ایسے پرمیشنز ہے راستے میں کہ وہاں سے پائپ گزارنا ناممکن ہے، یا کوئی قیمت کا جھگڑا ہے، یا کوئی اور وجہ؟ کتنے اس میں ایریا کتنا انوالو ہوتا ہے ٹوٹل؟ جی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ پائپ لائن پورٹ قاسم سے شروع ہو کے ایک جگہ پاک لینڈ جہاں پہ ساری ٹرنک پائپ لائنز آ کے ملتی ہیں، اور وہیں سے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نکلتا ہے سوئی سدرن کا۔ یہ 17 کلومیٹر ضروری اس لیے ہے کہ جو ہماری LNG امپورٹ ہو رہی ہے وہ دونوں ٹرمنلز سے جو اگریمنٹ ہے وہ تقریباً 1200 MMCF کا ہے، اور اس 1200 کو موو کرنے کے لیے ہماری ایگزسٹنگ پائپ لائن چل رہی ہے، فل چل رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں ٹرمنلز میں ابھی بھی کوئی 100-150 ایڈیشنل کیپیسٹی کی گنجائش ہے، تو دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ہم وہ استعمال کر سکیں۔ وہ استعمال کرنے کے لیے اس پوائنٹ سے پاک لینڈ تک جو ہمیں 17 کلومیٹر ایڈیشنل گیس موو کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں نئی پائپ لائن ڈالنی ہے۔ یہ ہم نے پچھلے اکتوبر میں سوئی سدرن نے درخواست کی تھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ رائٹ آف وے سوئی سدرن مانگتا ہے۔ 17 کلومیٹر میں سے 12 کلومیٹر پرائیویٹ لینڈز تھے، وہ لے چکے ہوئے ہیں۔ 5 کلومیٹر حکومت سندھ کی زمین ہے جس کی حکومت سندھ نے ابھی تک ان کو کلیئرنس اور رائٹ آف وے نہیں دی۔ فیڈرل گورنمنٹ کیوں انوالوڈ ہے؟ کیونکہ جب سوئی سدرن بارہا کوشش کرنے کے باوجود نہیں لے سکا یا اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، تو ہم نے پھر یہ ٹیک اپ کیا۔ میں نے اپریل میں خود امتیاز شیخ صاحب سے بات کی اس موضوع پہ، مراد علی شاہ صاحب سے بات کی، اس کے بعد منسٹر صاحب نے کہا، کئی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا، پرائم منسٹر نے چیف سیکرٹری کو انسٹرکٹ کیا میرے سامنے کہ اس کو کلیئر کرواؤ۔ 3 مختلف رائٹس آف وے تھے، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، پچھلے سال ونٹر سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، 3 ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمیں رائٹس آف وے چاہیے تھے۔ ایک پچھلے دسمبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے ہمیں دے دیا، اور اس سے ہم نے 2 نئی فیلڈز کنیکٹ کی، عائشہ اور آمنہ کے نام سے، بدین کے ایریے سے۔ یہ دوسرا تھا، اور اس کے بعد ایک تیسرا بھی ہے جو انٹیریئر سندھ میں، لیکن وہ اگر ہم کر بھی لیں تو اس سے اس ونٹر میں ہم سپلائی نہیں دے سکتے۔ سو ایشو آیا یہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جو سینسٹیو ہے، یا پرائس کا ایشو ہے؟ ہمیں تو سندھ گورنمنٹ سے کسی قسم کا کوئی انکار یا کوئی کنڈیشن ابھی تک نہیں ملی۔ وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں، جی ہم پروسیس کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہاں میں کہتا چلوں کہ 9 ستمبر کو جب امتیاز شیخ صاحب اور ان کی ساری ٹیم اسلام آباد میں تھی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں میٹنگ ہو رہی تھی، ادھر انہوں نے مجھے کمٹ کیا کہ جی ہم 2 ہفتے میں آپ کو اس کو پروسیس کروا کے سندھ کیبنٹ سے اپروو کروا کے آپ کو دے دیں گے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ، اور امتیاز صاحب سے 2 دن پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چند دن میں وہ کروا دیں گے۔ ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ، آپ کے اس ندیم صاحب نے تفصیلی گفتگو کر دی اسی سوال کے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ پریس کانفرنس اس پائپ لائن کے اوپر نہیں، یہ پائپ لائن ایک جز ہے، پریس کانفرنس کا ایک جز ہے جو امیجیٹ کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ملک میں آپ دیکھیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پریس کانفرنس اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ پاکستانی اپنے شہریوں کو باور کرانے کے لیے، اور اپنے صوبائی حکومتوں کو بھی، چاروں صوبائی حکومتوں کو،
کہ جب تک ہم لوگ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس پہ نہیں آتے, ایک قیمت کا تعین نہیں کرتے, تو پاکستان میں طلب اور رسد میں بڑی تیزی سے بہت بڑا ایک مطلب ڈفرنس آ رہا ہے, ایک فرق آ رہا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یا گیس امپورٹ کریں, ہمارے اپنے جو ذخائر ہیں اس کو ہم لوگ استعمال کریں اور اس کا قیمت کا تعین کریں, تبھی جا کے ہم لوگ اس پہ قابو پا سکیں گے. ورنہ گیس کی شارٹیجز, ایک صوبہ کہتا ہے جی یہ گیس صرف میں نے استعمال کرنی ہے ڈومیسٹک, امپورٹڈ میں نے کرنی نہیں ہے, تو وہاں پہ قدرتی طور پہ وہاں پہ ایک کمی آئے گی اور شارٹیج آئے گی. ان ساری چیزوں کو پہ قابو پانے کے لیے ہم نے کانفرنس بھی کی, قومی اسمبلی میں بات کی, مختلف سٹیٹمنٹس دیں, ڈیبیٹس ہوئی ہیں, ندیم صاحب نے, میں نے, وزیر اعظم صاحب نے, اور اس کو ہم لوگ آگے چلا رہے ہیں اسی چیز کے لیے. ندیم بابو صاحب, آپ نے ابھی آپ نے سندھ کا ذکر کیا, سندھ نے گیس کے حوالے سے ذکر کیا, مگر ایس این سی پی ایل کا اب یہ صورتحال یہ جاری ہے کہ وہ اوور بلنگ جو ہے وہ مطلب آ رہی ہے. میرے پاس میرا اپنا ذاتی چونکہ مطلب 620 روپے کا جو ہے جولائی کا مہینے کا بل تھا, اور اگست کا بل آیا 35,000, اور مطلب 20 تاریخ کو بل مطلب ڈلیور ہوا ہے, اور 22 کی آخری ڈیٹ تھی, انہوں نے کہا کہ آپ جمع کریں لیکن یہ گیس مطلب ڈسکنیکٹ ہوگی تو پھر یہ مسئلہ. اب آپ بتائیں اس طرح کی, میں جب وہاں گیا ہوں بہت بے شمار کیسز ایسے تھے جو کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مطلب موجود ہے کہ یہ اس میں بل جو ہے نا اوور بلنگ. دیکھیے اگر اوور بلنگ ہو رہی ہے یہ آپ کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کروائیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ گیس کے 10 ملین کنزیومرز ہیں ملک میں, 1 کروڑ کنزیومر کنیکشن ہمارا تقریباً. اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں, کمیاں, غلطیاں رہیں گی. ہماری حد الامکان کوشش یہ ہے کہ جیسے ہی یا جب بھی ہمیں اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ملتی ہے تو ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر پورٹل پہ جو شکایات آتی ہیں اور جن کو ہم ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہم بھی منسٹری لیول پہ اس کو پروسیس کرتے ہیں. تقریباً 1 لاکھ کے قریب دونوں گیس کمپنیوں کے متعلق پچھلے 2 سال میں شکایات آئیں. ان میں سے تقریباً 98,000 سیٹسفیکٹری ریزالو کی گئی, 2,000 جو ہے وہ پروسیس میں ہیں. سو آپ کا اسپیسیفک بل میں کوئی ہے ایسا ایشو, پلیز مجھے بھیجیے, ہم اس کو کریکٹ کرواتے ہیں. ایک میں اور بات کرتا چلوں جو لوگ شاید اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے. انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا پرانا ہو چکا ہے, 60 سال پرانا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے. اس میں بے شمار لیکیجز ہیں اور اس میں میجر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں کہ پچھلے ونٹر میں اسی طرح جیسے آپ نے شکایت کی, میرے کلیگ نے جو گورنمنٹ میں ہی ہیں انہوں نے شکایت کی. میں نے ٹیم کو کہا کہ جا کے انسپیکٹ کرو. انہوں نے وہ سارا ایریا جب انسپیکٹ کیا تو ادھر تقریباً 50% گھروں میں ایسے ملے کہ گھر کے اندر گیس لیکیج تھی. گھر کے اندر جب پائپ آ گیا تو گھر کے اندر گیس لیکیج تھی. اب وہ گھر کے اندر کی گیس لیکیج کی جب کیلکولیشن کی گئی تو وہ تقریباً 70% بل اس وجہ سے آ رہا تھا. میٹر کو تو نہیں پتا کہ لیک ہو رہا ہے یا چولہے میں جا رہا ہے. تو یہ میں آپ سب دوستوں کو کہوں گا اور آپ کے تھرو پبلک کو کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی کنزمپشن میں کوئی چینج نہیں کیا اور بل ایک دم بہت زیادہ آ جائے تو پلیز رابطہ کیجیے, کمپنی سے رابطہ کیجیے. اگر ادھر سے آپ کو جواب نہیں مل رہا ہمیں بتائیے, ہم اس کو فالو کریں گے, کیونکہ یہ لیکیجز کا معاملہ سیریس معاملہ ہے. اور اگر وہ گھر کے اندر ہو تو کمپنی کو تو پتہ نہیں لگے گا, باہر تو اس کو پتہ لگ سکتا ہے, گھر کے اندر نہیں پتہ لگے گا. جی آخری سوال بتائیے. گیس کی مطلب یہ بتائیے گا کہ یہ جو گیس کی بل ہوگی گورنمنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس سے گھریلو سارے کتنا جو ہے متاثر ہوگا, کیا اس کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک پروفیسر انسپیکشن کمیشن بھی ہے, اس نے گیس کی جو سپلائی چین ہے اس کے بارے میں رپورٹ اس کو پیش کی تھی. اس رپورٹ میں بڑے خوفناک چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جہاں سے ہمارے ایکسپلوریشن ہے اس کا ڈیٹا بھی نہیں ہے, انٹائر سپلائی چین جو ہے وہ ساری پوری طریقے سے اس میں کوئی حال نہیں ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ریدر دین ایل این جی کو رپورٹ کر رہی ہے. جی تو تیاری کیا کیا آپ نے؟ میں دونوں پہ جواب دیتا ہوں. ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس پہ, پرائیورٹی آف گیس یوسیج, اس میں ڈومیسٹک صارف نمبر 1 ہے, گھریلو صارف. سو ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہے گی کہ گھریلو صارف سے کم اس پہ کرٹیلمنٹ یا امپیکٹ آئے. لیکن میں بتانے لگا ہوں نا, پوری بات سنیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو تو پریشر ڈراپس ہوتے ہیں.
جب پریشر ڈراپ ہوتے ہیں تو گھریلو صارف کہتا ہے جی میرے گھر کا چولہا چل نہیں رہا, گیس بہت تھوڑی ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, پریشر ڈراپ ہے. ہمارا یہ کوشش یہ ہوگی کہ جو کھانے کے ٹائمز ہوتے ہیں, میل ٹائمز, ان ٹائمز میں اگر ہمیں باقی کنزیومرز کو جیسے انڈسٹری یا اور لوگوں کے ان کا پریشر کم بھی کرنا پڑے تو ایٹ لیسٹ گھریلو صارفین کا پریشر ایٹ لیسٹ ان 3 وقتوں پہ جہاں گھر کے چولہے چل رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب آپ کا دوسرا سوال تھا پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم, جب انہوں نے یہ رپورٹ بنائی تو اس میں کچھ آپ سمجھ لیں کہ بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا, کچھ مس کمیونیکیشن یہ تھی کہ جو انہوں نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور رپورٹ لکھی اس وقت انہوں نے منسٹری کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کی. رپورٹ بنانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح PMIT نے ایک رپورٹ بنائی ہے, ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اپنی رپورٹ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے رپورٹ ڈسکس کی, اور رپورٹ میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو وہ غلط ڈیٹا کی بیسس پہ انہوں نے کنکلوژن نکالنی ہوتی. میں آپ کو ایک دو بتا بھی دیتا ہوں, لیکن کچھ ان کے مشورے تھے جو اچھے مشورے تھے. سو ہم نے ان مشورات کو لے کے دونوں کمپنیوں کو کنوے بھی کیا, اور اس کے بعد منسٹر صاحب اور میں ایک پورا دن ہم سوئی ناردرن میں رہے, ایک پورا دن سوئی سدرن میں رہے, اور ان کے ساتھ پورا پلان بنوایا کہ یہ جو UFG اور لاسز ہیں تو کیسے کٹیل کرنا ہے. لیکن جو بات آپ نے ریفر کی نا کہ فیلڈز کا ڈیٹا نہیں ہے, یہ ان کی غلط فہمی تھی. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب گیس نکلتی ہے نا کنویں سے تو اس کو کہتے ہیں را گیس. اس گیس میں امپیورٹیز ہوتی ہیں بے شمار, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اس میں نائٹروجن ہے, اس میں ہائیڈروجن سلفائڈ ہے, اس میں کچھ لکوڈز ہیں. یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں نہیں ڈالی جا سکتی. ان کو جو چیز معلوم نہیں تھی یا ان کے پاس ڈیٹا جو نہیں تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو را گیس نکلی نا, جو پاکستان میں آج تقریباً 3.5 BCM ہے, اس میں جب انہوں نے کمپیئر کیا کہ جی پائپ لائن میں کتنی گئی تو انہوں نے کہا وہ یہ تو 400-500 کہیں غائب ہو گیا, کہ کہیں غائب نہیں ہوا. وہ ہم نے ان کو ڈیٹا دیا کہ ہر ویل سے جو گیس نکلی اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی نکالی گئی, اس میں نائٹروجن کتنی نکالی گئی جو یوز لیس ہے, وہ ویسٹ مٹیریل ہے. اس کے بعد جو نیٹ بچی جو پائپ لائن میں گئی وہ کیا, وہ ہم نے ان کو ساری ریکنسیلیشن دے دی, تو وہ ان کی وہ کنسرن سیٹسفائی ہو گئی. اور ایک سیکنڈ, آپ کا ندیم صاحب آپ نے جو بات کی اور ویلز کے بارے میں, پہلی بار ہمارے پاس ایک ڈیٹا شیٹ آتی ہے ہر ہفتے کہ کتنے کون سے کنویں کی کیا پروڈکشن ہے. تو پہلی بار پاکستان میں ہم نے ایک پورا ماڈیول IT کا بنایا ہے, اور لائیو ڈیٹا جو ہے وہ ہر ایک کنویں کا لائیو ڈیٹا اوگرا کے پاس جا رہا ہے, اور ہم بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ کوالٹی اور ایفیشنسی ان کنوؤں کی جو ہے وہ بہتر ہو, اور ہم لوگ اس کو مانیٹر کر سکیں, کیونکہ ہم لوگ حکومت پاکستان ان ذخائر کا ٹرسٹی ہے. جی سر. جیو الیکٹرک کا مسئلہ ہے, آج کا نہیں ہے, یہ میرا خیال 7 سال سے چل رہا ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے. وفاقی حکومت کے لیے یہ کمپنی زیادہ لاڈلی ہے یا مطلب انسان نہیں جانے, تقریباً درجنوں وہاں پر ہلاکتیں ہو چکی ہیں, جب بارش ہوتی ہے تو لوگ مرتے ہیں. تو آپ کے 25% شیئر ہیں, تو گورنمنٹ اس میں کوئی ڈیسیجن کیوں نہیں لیتی؟ جی بہت اچھا. SSG پابند نہیں ہے کہ الیکٹرک کو گیس دینے کے لیے, وہ فرنس آئل کو یوز نہیں کرواتے آپ ان سے. چلے میں پہلے دوسرے حصے کا جواب دے دوں کہ الیکٹرک کے کچھ پلانٹس ہیں جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں اور کچھ پلانٹس ہیں جو گیس پہ چلتے ہیں. ان کے فرنس آئل والے پلانٹس فل چل رہے ہیں, تو ہمارا اگریمنٹ نہیں بھی ہے. میرے پاس کیا چوائس ہے, میں جو ان کو 200 MMC آف گیس دے رہا ہوں, میں کل بند کر دوں تو کراچی میں ٹوٹل جنریشن ہوگی 1400-1500 میگا واٹ, ڈیمانڈ ہے ان کی 3000, پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ بھی ہمارے ہی شہری ہیں, ٹھیک ہے اگریمنٹ نہیں ہے, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو کہیں جی ہم نے آپ کو گیس نہیں دی. تو ہم ان کو کافی ان پہ ہم بار بار دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آگے کا اگریمنٹ سائن کرو, جو پچھلے 5 سال سے نہیں ہوا, وہ آگے کا اگریمنٹ سائن کرو. پچھلے معاملات جو ہے وہ پھر جیسے بھی تصفیہ ان کا ہوگا, آگے کے لیے تو سائن کرو. اور وہ ہم سے رضامند ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 30 یا 60 دن کے اندر ہمارا گیس کا اگریمنٹ آگے کے لیے ان کے ساتھ ہو جائے گا. سیف اللہ صاحب آپ نے پوچھا سیف اللہ صاحب کہ کراچی الیکٹرک کے حوالے سے, لیکن 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. حکومت پاکستان 25% یا شیئر ہولڈر ہے,
मेजॉरिटी एक प्राइवेट कंपनी के साथ है, सबसे पहली बात, और वो वहाँ पे बिजली बेचती है। के इलेक्ट्रिक को इन्वेस्टमेंट मज़ीद करनी चाहिए थी अपनी सिस्टम में और अपनी जनरेशन पे। ये गर्मियाँ आपने देखी तो उन्होंने जिस तरह ये पब्लिकली मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी, कि 500 kV के उनके 2 ग्रिड आने हैं, उन्होंने बनाने हैं, और वो अगले साल इंशाल्लाह उनके बन जाने चाहिए, क्योंकि नेशनल ग्रिड से हम लोग उनको सप्लांट करते हैं। इस वक्त भी हम लोग तकरीबन 850 मेगावाट उनको बिजली दे रहे हैं, पहली बात। उसके अलावा फिर हवा से और हम लोग आपके सूरज से, शमसी तवानाई से मज़ीद तकरीबन 150 मेगावाट उनको बिजली देते हैं घरों से। दूसरी अहम चीज़ ये आ गई कि आपका जो कराची इलेक्ट्रिक में अगले साल उनका अपना LNG प्लांट जो है वो भी आ जाएगा प्रोडक्शन में, तो वो LNG लेके उससे भी बिजली पैदा करेंगे। और उससे अगले साल तक जो कराची इलेक्ट्रिक की सिचुएशन है, जिस वक्त ये ग्रिड्स मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाते हैं, तो तब नेशनल ग्रिड से हम लोग उनको बिजली मज़ीद दे सकेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि आप कराची इलेक्ट्रिक को उसको साइड पे रखें, हमने कराची की आवाम को देखना है। जहाँ तक आपने बात की कि वहाँ पे अमवात हुई है, तो नेपरा, रेगुलेटर नेपरा है, और नेपरा ने हियरिंग करके उनके ऊपर काफ़ी वहाँ पे जुर्माने भी लगाए। पर अलमिया ये आता है कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा जाना नहीं चाहता, पर कराची हुकूमत, सिंध हुकूमत की कई शख्सियात की वहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, और मेंबर भी जो हैं उन्होंने ख़ुद नेपरा में उन्होंने ये बात कही कि कराची इलेक्ट्रिक पे जुर्माना जो है वो कम किया जाए। तो हुकूमत सिंध के अपने जो नुमाइंदा थे नेपरा में, उन्होंने खुद ही उन पे जुर्माना जो है वो कम कराया, गो के दूसरे मेंबरान और लोग जो हैं उन पे जुर्माना ज़्यादा लगाना चाह रहे थे। शुक्रिया, थैंक यू जी।